آج کی کہانی، آج کی بات میں آپ کو ایک یہودی لوک داستان سنانا چاہوں گا۔ یہ یہودی لوک داستان آپ کو بتائے گی کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس 3 وزیر تھے۔ یہ ایرانی بادشاہ تھا۔ وزیروں میں سے ایک وزیر مسلمان، ایک عیسائی اور ایک یہودی وزیر تھا۔ یہودی وزیر بادشاہ کے بہت قریب تھا، جبکہ دونوں وزیر دوسرے وزیر یہودی وزیر سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن دونوں وزیروں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم بھی آپ کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنا یہودی وزیر، لیکن ہمیں وہ قرب و محبت حاصل نہیں جتنی آپ یہودی وزیر سے کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کی میں وجہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وجہ کچھ اس لیے ہے کہ اس نے 2 خالی مرتبان منگوائے، انہیں پھونک ماری اور پھر انہیں کہا وزیروں کو کہ یہ 2 خالی مرتبان، ان میں نے ہوا بھر دی ہے، ان میں تازہ ہوا ہے، تم نے انہیں فروخت کرنا ہے اور ان سے جو آمدنی ہو وہ مجھے لا کر دینی ہے۔ یہ دونوں وزیر شہر گئے اور شہر میں جا کے انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی کہ ہمارے پاس تازہ ہوا ہے، کون ہے جو اس تازہ ہوا کو خریدے گا؟ اب ظاہر بات ہے اس بات کو لوگ ہنسیں گے۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور ان کی بات توجہ نہ دی اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مسلمان اور عیسائی وزیر کئی ماہ تک شہر میں پھرتے رہے اور اس کو بیچنے کی کوشش کرتے رہے۔ بیچنا تو دور کی بات، لوگوں نے ان کی بات سننا گوارا نہیں کیا اور انہیں پاگل قرار دے دیا کہ یہ پاگل ہے۔ تو قصہ مختصر، یہ دونوں وزیر ناکام ہو کر چند ماہ کے بعد بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور ایک تیسرا مرتبان منگوایا، اس میں بھی پھونک ماری اور وہ مرتبان یہودی وزیر کے حوالے کیا اور اسے کہا کیا تم اس میں موجود تازہ ہوا کو فروخت کر سکتے ہو؟ وزیر موصوف نے کہا میں بالکل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے صرف 200 لوگوں کا عملہ اور ایک سرٹیفکیٹ چاہیے جس پہ لکھا ہو کہ مجھے آپ نے تازہ ہوا کا وزیر بنا دیا ہے۔ اس کے بعد یہودی وزیر کی جب بات بادشاہ نے سنی، اس نے کہا میں تمہیں یہ دے سکتا ہوں۔ اس نے اسے 200 لوگ دے دیے اور ساتھ اسے ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ تم آئندہ سے تازہ ہوا کے وزیر ہو۔ یہودی وزیر جب شہر گیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ میرے پاس تازہ ہوا ہے اور یہ تازہ ہوا کا میں وزیر لگ گیا ہوں۔ اب میں مرتبان کھول رہا ہوں، اس میں سے تازہ ہوا باہر نکلے گی اور جو شخص بھی تازہ ہوا اب استعمال کرے گا اسے 2 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے مجھے دینا ہوگا۔ لوگوں نے حیرانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی جیب سے بادشاہ کا سرٹیفکیٹ نکالا اور لوگوں کے حوالے کر دیا۔ لوگوں کے پاس اب یہ حکم ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہودی وزیر نے اگلے دن اپنے 200 لوگوں کو جو تازہ ہوا کا ٹیکس لگایا گیا تھا وہ اکٹھا کرنے پہ لگا دیا۔ یہ لوگ گلی گلی پھرتے اور ہر شام کو ہزاروں روپے جو ٹیکس ہے وہ جو اکٹھا کرتے لے کر آ جاتے۔ قصہ مختصر یہ کہ وزیر موصوف نے چند دنوں میں وہ محکمہ بنا دیا تازہ ہوا کا اور اس میں سے اچھا خاصا ریونیو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد یہودی وزیر بادشاہ کے پاس گیا، اس کو باقاعدہ محکمے کے بارے میں بتایا کہ اتنے پیسے اس نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اس نے ہزاروں لاکھوں اکٹھے کر لیے تھے اور بہت بڑا عملہ بھی شامل کر لیا تھا اور ایک باقاعدہ محکمہ بنا دیا تھا تازہ ہوا کا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے مسلمان اور عیسائی وزیروں کو بلایا۔ اس نے کہا میں اس وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں، اسے اگر میں تازہ ہوا بھی دے دوں تو یہ اسے بھی بیچ کر اس سے کام کر لے گا۔ یہودی وزیر کی صلاحیت کو ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اگر وسائل ہوں اور آپ ان وسائل سے مسئلے حل کر لیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور ان وسائل کے بغیر اگر آپ مسائل حل کر لیں تو یہ کمال ہوگا، اور یہ کمال ہوا بیچنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کمال کو ایڈمنسٹریشن یا گورننس کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ ایڈمنسٹریشن کا لفظ بولتے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریشن یا گورننس ہوتی کیا ہے وہ اس واقعے سے ہمیں سمجھ آئی۔